ہم جو تھے کتاب النکاح پڑھ رہے تھے، تو ان میں سے کون کون سے لوگوں کے ساتھ، یعنی کون کون سے لوگوں کے ساتھ وہ کیا کرنا پڑھنا جائز، کون کون سے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے نکاح کرنا جائز ہے اور کن لوگوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ہم میں سے کسی کا مائک اوپن ہے تو وہ بند کر دے. تو دیکھو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. ہم نے قاعدہ کلیہ ذکر کیا تھا. کیا کیا تھا؟ قاعدہ کلیہ ذکر کیا تھا کہ اگر یعنی ایسے دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے کہ ہو اگر ان میں سے ایک مرد تصور کرے تو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پر پھوپھی اور بتیجے کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، کیونکہ اگر پھوپھی کو تصور کرے تو وہ چچا بن جاتا ہے، تو چچا کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں. اس طرح اگر بتیجی کو جو ہے وہ کیا کر لے، بتیجے کو جو ہے وہ تصور کر لے، یعنی مرد تصور کر لے، تو پھر یہ کیا بتیجا بن جاتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تو اسی اصول پر ایک متحفر کر کے ایک مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت ہو اور اس کے شوہر کی پہلی بیوی سے بیٹی ہو تو ان کو نکاح میں جمع کرنا جائز ہے. مثال دیتی ہوں، مثال کے طور پر فاطمہ نے کیا تھا، زید ہے، زید کی ایک بیوی تھی جس کا نام فاطمہ تھا. کیا تھا؟ فاطمہ تھا. اب زید کی اس سے فاطمہ سے بیٹی پیدا ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بیٹی پیدا ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بیٹی پیدا ہو گئی. اب جو ہے انہوں نے، اور یہ فاطمہ جو ہے یا اس کو طلاق دی دیا یا جو بھی ریزن تھا اس کی طلاق، یعنی نکاح کی ٹوٹنے کا، وہ جو ہے وہ کیا ہو گئی، وہ وفات ہو گئی یا طلاق دیا گیا، وہ نکل گیا اس کے نکاح سے. اب یہ فاطمہ اور اس کی بیٹی جو ہے وہ زینب پیدا ہو گئی. اس میں فاطمہ کی بیٹی زینب تھی اور فاطمہ تو چلی گئی، یا تو قبر میں چلی گئی یا اپنے گھر چلی گئی بوجہ طلاق کے. اب زید نے جو ہے ایک اور بیوی دوسری نکاح کر لیا. کیا کر دیا؟ دوسری نکاح کر لیا عائشہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ عائشہ کے ساتھ. تو اب اگر کوئی مرد، یعنی ایک پرایا ایک اجنبی مرد جو ہے، اب اگر زید جو ہے وہ دوسری بیوی کو بھی طلاق دے دے، کیا کر لے، دوسری بیوی کو بھی طلاق دے دے، تو پھر اس صورت میں کسی اور مرد کے لیے، یعنی عمر ہو گیا، بکر ہو گیا، حامد ہو گیا، حسن ہو گیا، نعمان جو بھی ہو گیا، اب وہ جو ہے اس زینب کو جو کہ زید کی بیٹی تھی فاطمہ سے، اور عائشہ جو کہ زید کی دوسری بیوی ہے، ان دونوں کو نکاح میں جمع کر سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جمع کر سکتے ہیں. ایک پرائے آدمی جو ہے ایک ستیلی ماں کو ایک اس کی ستیلی بیٹی کو آپس میں نکاح میں جمع کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر اس ستیلی ماں کو ہم مرد تصور کر لیں تب بھی تو اس ستیلی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے نا، کیونکہ وہ تو ایک پرایا مرد ہوگا. اب اگر ستیلی بیٹی کو ہم جو ہے اس کا کیا کر لے، مرد تصور کر لے، تو یہ بھی تو جو ہے ستیلی ماں جو ہے یہ تو اس کی ماں پر نہیں بن سکتی. تو اب جو ہے یہ کیا ہوگا، یہ ایک پرایا مرد تصور ہوگا. کیا ہوتا ہے؟ مرد تصور. تو اسی وجہ سے ان دونوں کو جو ہے نکاح میں جو ہے جمع کرنا کیا ہے، جائز ہے. دیکھو، ولا بأسا، اور کوئی حرج نہیں ہے، بأن یجمع کہ جمع کرے، بین امرأۃ وابنۃ زوج، کہ کوئی حرج نہیں ہے جمع کرنے میں ایک عورت کو اور اس کے پہلے شوہر کی بیٹی کو. اس کے پہلے شوہر کی بیٹی مطلب کہ اس کے پہلے شوہر سے جو ہے اس کی ستیلی بیٹی ہو. سمجھا کہ اپنی بیٹی نہیں، ستیلی بیٹی کو. ومن زنا، کیا؟ ومن زنا بامرأۃ حرمت. اچھا، اگر کسی نے جو ہے اللہ نہ کرے کیا کرے، اگر کسی نے کسی کے ساتھ جو ہے زنا کر لیا، کیا کرے، زنا کی وجہ سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی اس عورت کی ماں جو ہے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ یہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. احناف فرماتے ہیں کہ جس طرح نکاح سے جو ہے حرمت مصاہرت ثابت ہوتا ہے. مصاہرت کے معنی سسرالی رشتے جو کہ غیر محرم ہوتے ہیں، یعنی ساس ہو گیا، سسر ہو گیا، تو یہ بھی تو محرم کیا ہوتے ہیں، غیر محرم ہوتے ہیں نا، محرم ہوتے ہیں، غیر محرم نہیں ہوتے. تو اسی طرح جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک زنا کی وجہ سے بھی اس عورت کی ماں جو ہے وہ اس مرد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو جاتے ہیں. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حرام فعل ہے، حرام فعل کی وجہ سے اس کو معزز رشتے یعنی محرمیت کا رشتے جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہوتے. دیکھو، ومن زنا بامرأۃ، اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ، کسی مرد نے جو ہے عورت کے ساتھ زنا کیا،
حرمت علیہا تو حرام ہو جاتی ہے علیہ اس پر امہا اس کی ماں وابنتہا اور اس کی بیٹی وابنتہا اور اس کی بیٹی، کیونکہ جس طرح ایک نکاح کی وجہ سے جو ہے ایک ستیلی بیٹی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، اس طرح زنا کی وجہ سے بھی کیا ہوتے ہیں اس کی ماں اور بیٹی حرام ہو جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک اور سوال ہے، جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ دو یجمع بین اختین، سمجھا کہ حرمت علیکم یجمع بین اختین، کہ دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں کیا ایک ہی وقت میں جمع کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیا ہے جائز نہیں ہے۔ تو آیا اگر کسی مرد نے جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو اس کی عدت میں رہ کر کیا اس کی عدت میں رہ کر جو ہے وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے نہیں، یعنی نکاح کی موجودگی میں تو نہیں کر سکتی، لیکن اگر اس کو طلاق دے دیا اور اس کا عدت چل رہا ہے تو عدت کے دوران جو ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، جائز نہیں ہے، چاہے اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دیا ہو یا ایک طلاق دی ہو یا 3 طلاق دی ہے، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ اس عورت کا عدت نہ چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عدت میں بھی ایک عورت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، بیوی کے لیے مرد کے لیے حلال تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی یہ بیوی ہی شمار ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے جب بیوی شمار ہوتے ہے تو اس کا نکاح بھی اس بہن کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ دیکھو وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ، اور اگر طلاق دی کسی آدمی نے امرت ہو اپنی بیوی کو طلاقاً بائنا، طلاق بائن، طلاق بائن کا مطلب کیا ہے؟ ایک طلاق بائن یا 3 طلاق دے، طلاق رجعی میں تو باتفاق علماء جو ہے کر ہی نہیں سکتے، سمجھ، کیونکہ وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے لیے حلال بھی ہوگی اور بیوی کی تصور ہوگی۔ اور طلاق بائن اور طلاق مغلظہ آگے آپ لوگ احکام پڑھ لیں گے طلاق کا، تو اس میں جو ہے بیوی کے ساتھ اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات جائز ہی نہیں ہوتا، سمجھا کہ جب تک کہ تجدیدی نکاح نہ کیا جائے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، طلاق بائن کی صورت میں یعنی طلاق مغلظہ اور طلاق بائن کی صورت میں جو ہے کیا ہوتا ہے، لم یجوز له ان يتزوج باخته، تب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی بہن کے ساتھ شادی کر لے، حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ وہ تنقضی عدته، یہاں تک کہ اس کا کیا مکمل ہو جائے، اس کا نکاح عدت جو ہے مکمل ہو جائے، پھر اس کے ساتھ جائز ہے۔ ولا یجوز، آگے فرماتے ہیں کہ ایک عقا جو ہے، عقا کے لیے تو ویسے بغیر نکاح بھی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کی باندھی حلال ہوتی ہے نا، ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے مولا کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی باندھی کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرے کہ شادی کرے اپنی باندھی کے ساتھ، کیونکہ جب ایک چیز ہے بغیر نکاح کے حاصل ہو سکتے ہیں تو پھر نکاح کی کیا ضرورت ہے۔ ولا یجوز للمولا، اور جائز نہیں ہے مولا کے لیے ان یتزوج امته، کہ وہ شادی کرے اپنے باندھی کے ساتھ، ہاں اگر وہ شادی کرے گا تو پھر جو ہے یہ لونڈی نہیں لگی، یہ سمجھا کہ یہ پھر اس کی بیوی بن جائے گی۔ ولا المرأة عبدها، اور اسی طرح جو ہے عورت کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ نکاح کر لے، کیا کر لے، اپنے غلام کے ساتھ نکاح لے، کیونکہ نکاح جو ہے یہ ایک اشرف کیا ہے، اشرف عزت والا مرتبہ ہے، اور مالکیت اور مملوکیت یعنی ایک وہ کسی کو مالک بنانا، اور مالکیت اور مملوکیت جو ہے یہ جمع نہیں ہو سکتی، سمجھ گئے، یعنی کسی کے ساتھ جب ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ تو مالک بن جاتی ہے نا، آپ کی نفقے کا، آپ کی بچوں کا کیا ہوتا ہے، والدہ بن جاتی ہے، لیکن باندھی جو ہے یہ تو مملوک ہوتا ہے، تو مالکیت اور مملوکیت آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، تو اس طرح ایک عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ نکاح کر لے، ہاں البتہ جو ہے بغیر نکاح کی ایک مرد کے لیے یعنی عقا کے لیے باندھی سے استمتاع حاصل کرنا جائز ہے، لیکن ایک عورت مالکہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ جو ہے ازدواجی تعلقات قائم کرے، یہ پھر زنا میں آئے گا۔ ولا المرأة عبدها، اور نہ عورت جو ہے اپنے غلام کے ساتھ نکاح کر لے، کیا کر لے، کیونکہ یہ جو ہے غلام کے ساتھ نکاح کرنا غلام کو مالک بنانا ہے، اور یہ تو مملوک ہے، تو اس وجہ سے مالکیت اور مملوکیت آپس میں جمع نہیں ہو سکے۔ آگے فرماتے ہیں کتابیہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اپنے پیغمبر، اپنے اصول دین پر جو ہے کیا رہتے ہیں، ایمان رکھتے ہو، اس کو کہتے ہیں یہود اور نصارہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے
یعنی یہ اگرچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے جو ہے اسلام نے جو ہے اس کو منسوخ کر دیا، لیکن چونکہ قرآن میں ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ نو آج کل جو ہے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا نصارہ اور عیسائی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو جامعہ بنوری ٹاؤن کا جو ہے یہ فتویٰ نقل ہے کہ دو شرائطوں کی موجودگی میں جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ واقعی جو ہے وہ اپنی دین پر ہو، کیا تو یعنی اپنی دین پر ہو۔ اپنی دین سے مراد یہ ہے کہ اس کا اصولی دین وہی جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی مذہب پر ہو۔ دوسرا یہ کیونکہ آج کل یہ عیسائی اور یہودی جو ہے یہ دہریہ ہے، سمجھا، یہ دہریہ ہے، یہ اصلی عیسائی اور اصلی یہودی نہیں ہے۔ اور دوسرا شرط ان لوگوں نے یہ بیان کیا ہے مفتیان کرام نے کہ وہ یعنی مسلمان سے اسلام سے مرتد ہو کر یہودیت یا عیسائیت میں داخل نہ ہوا ہو، یعنی وہ پہلے ہی سے عیسائی ہو یا یہود ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان نے جو ہے وہ یہودیت کا یا عیسائیت کا مذہب اختیار کیا ہو تو اب ایسے آدمی کے ساتھ جو ہے نکاح کرنا تب بھی جائز ہے، اگرچہ وہ اہل کتاب میں ہے، اگرچہ وہ اصول پر ہے، تب بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ دو شرائط کی موجودگی میں جو ہے نکاح کرنا جائز ہے۔ دیکھو وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ کتابیات، اور جائز نکاح کرنا کتابی عورتوں کے ساتھ، جائز نکاح کرنا کتابی عورتوں کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ کتابی عورتیں جس طرح پاک، یعنی جس طرح ایک مسلمان عورت جو ہے وہ پاک ہوتی ہے، جس طرح کتابیہ کی عورتیں بھی پاک ہے۔ البتہ ان کے علاوہ بعض دوسرے لوگ جو کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اس طرح کفار مشرکین باقی، ان سب کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ ولا يجوز، اور جائز نہیں تزویج المجوسیات، اور جائز نہیں ہے مجوسی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا۔ مجوسیت یعنی جو آتش پرست سورج کی عبادت کرتے ہو۔ ولا الوثنیات، اور نہ جو ہے بت پرست عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن میں ہے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، یعنی تم لوگ نکاح نہ کرو مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان، اور یہی حکم جو ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن عورتوں کے لیے اہل کتاب مرد کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ ایک مسلمان مرد کے لیے اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، جبکہ دو شرائط موجود ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ آیا صحابیات کیا صحابیات کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو یہ اصل میں یہ ہے، یہ صحابی کی تاریخ میں جو ہے اختلاف ہے فقہا کا۔ صحابی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابی یعنی بعض فقہا کے نزدیک جو ہے صحابی وہ شخص ہے جو انبیاء میں سے کسی نبی پر ایمان رکھتا ہو، کیا ہو؟ ایمان رکھتا ہو، صحابی وہ شخص کہلاتا ہے، اور کسی اسمانی کتاب کا بھی اقرار کرتا ہو، یعنی یا چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے یا یہودی ہو، یا چاہے وہ عیسائی ہو، سمجھا کہ یعنی کسی بھی نبی پر ایمان رکھتا ہو اور کسی بھی کتاب کو مانتا ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحابی کی تعریف ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، صحابی وہ شخص کو کہلاتا ہے جو ستاروں کا پوجا کرتا ہے، جو ستاروں کی عبادت کرتا ہے۔ تو دیکھو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، اس کی تعریف کے مطابق یہ مسلمان ہے، اور صاحبین کے قول کے مطابق جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کافر ہے۔ تو چونکہ وہاں پر کیا تعریف میں اختلاف آ گیا ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر بھی اختلاف آ گیا ہے، سمجھا کہ یہاں پر نکاح میں بھی اختلاف ہے۔ تو بس اس تعریف کے مطابق نکاح کرنا جائز ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کے مطابق نکاح کرنا جائز ہے، اور صاحبین کی تعریف کے مطابق جائز نہیں ہے۔ دیکھو وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الصَّابِيَّاتِ، اور جائز ہے صحابیہ عورتوں سے نکاح کرنا، بقول کس کے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان كانوا يؤمنون بنبي، جبکہ وہ ایمان لاتے ہو کسی نبی پر، وَيُقِرُّونَ بِكِتَابٍ، اور کسی کتاب کا اقرار کرتے ہو، وَإِن كَانَ يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ، لیکن اگر وہ کیا کرتے ہو؟ ستاروں کا پوجا کرتے ہیں، ولا کتاب نہ، اور اس کے لیے کوئی کتاب نہ ہو، لم یجوز مناکحتہم، تو ان کے ساتھ جو ہے پھر نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دیکھو دونوں وہ آ گئے، تعریفات آ گئے۔ آگے فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ ہے کہ حالت احرام میں، کیا کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، حالت احرام میں بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے یا نکاح کرنا جائز نہیں ہے؟ اچھا، تو اس کی جو ہے تین صورتیں بنتی ہے۔ کتنی صورتیں؟ تین صورتیں بنتی ہے، یہ ذہن نشین کر لے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ
تمام فقہا اس بات پر متفق ہے کہ حالت احرام میں کسی کو خطبہ دینا یعنی کسی کو پیغام نکاح بھیجنا یہ باتفاق علماء جائز ہے. یہ پہلی صورت ہو گئے جو کہ تمام علماء اس پر اتفاق ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ حالت احرام میں ازدواجی تعلقات قائم کرنا، اپنی بیوی کے پاس جانا، جماع کرنا، وطی کرنا تمام علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے. کون کیا فرماتے ہیں؟ تمام علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے. تیسری صورت جو رہ گئی وہ یہ کہ آیا حالت احرام میں مطلقاً صرف نکاح کا عقد قائم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ وہ نکاح حالت احرام میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حدیث ہے لا ينکح المحرم، کہ محرم خود نکاح نہ کرے، ولا ينکح، اور نہ جو ہے وہ کسی کا اور نہ وہ کسی کا نکاح کرائے، ولا یخطب، اور نہ وہ کسی کو خطبہ دے، اور نہ کسی کو خطبہ دے. دیکھو خطبے کی بات بھی یہاں پر آئی ہے لیکن اسی کو تو ہم جواب دیتے ہیں نا اسی کے مطابق. احناف فرماتے ہیں کہ نکاح کیا نکاح جو ہے مطلقاً جو ہے نکاح کا عقدی نکاح کرنا جو ہے وہ کیا ہے جائز ہے، کیونکہ ہماری دلیل جو ہے فعلی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ہے حالت احرام میں نکاح کیا تھا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں جو تھا وہ کیا کیا تھا؟ نکاح کیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہو حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے. ہم اس کو اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر جو ہے انکح ینکح، نکاح کی تو دو معنی ہے نا، آپ لوگوں نے اصول شرعی میں پڑھا ہے کہ نکاح کی دو معنی، ایک وطی کرنا اور ایک جو ہے عقد کرنا. تو یہاں پر جو ہے نکاح اپنے لغوی معنی میں یعنی وطی کے ازدواجی تعلقات کے معنی میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ عقد کے نکاح میں. اور دیکھو اور ہم دوسرے اس حدیث کو ہم جو ہے کیا سے کراہت پر محمول کرتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ ساتھ میں جو ہے خود خطبہ کا بھی لفظ آیا ہے. کس چیز کا لفظ آیا ہے؟ خطبہ کا بھی لفظ آیا ہے نا. تو اسی وجہ سے جو ہے جب خطبہ جو ہے یہاں پر ولا یخطبو کا لفظ ہے، جب اس سے آپ لوگ بھی منع نہیں کرتے ہو تو اسی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے کہ کس چیز پر محمول ہے؟ کراہت پر محمول ہے، نہ کہ حرام پر محمول ہے. دیکھو وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ، اور جائز ہے محرم کے لیے، وَالْمُحْرِمَةِ، اور محرمہ عورت کے لیے، ان یتزوجا، کہ وہ دونوں نکاح کرے، فی حالت الاحرام، کس چیز میں؟ حالت احرام میں. ایک دوسرا مسئلہ آیا جو کہ بہت زیادہ آج کل کے اعتبار سے جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اس مسئلے کو کہتے ہیں عبارات النساء. کیا کہا جاتا ہے؟ عبارات النساء. ہو سکتا ہے کہ میں دے دوں کیونکہ اس میں عمومی طور پر جو ہے طالبات جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک عبارات النساء ہوتا ہے، ایک ولایت اجبار کا مسئلہ ہے. کیا؟ ایک عبارات النساء کا مسئلہ ہے، ایک ولایت اجبار کا مسئلہ ہے. تو دونوں جو ہے وہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے. آواز کلیئر ہے؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ طالبات آواز کلیئر ہے؟ جی آ رہی ہے. تو دیکھو ایک مسئلہ ہے عبارات النساء، دوسرا مسئلہ ہے ولایت اجبار. عبارات النساء کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اور ولایت اجبار کا مسئلہ یہ ہے کہ ہو یعنی عورت پر جو ہے زبردستی جو ہے یعنی ولی جو ہے اس کا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ اختلاف ہے. وہاں پر عبارات النساء کا مطلب یہ ہے کہ عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. تو اس کے بارے میں جو ہے تفصیل ہے. ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کسی حال میں بھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ نکاح نہیں کر سکتی. سمجھ آ گئی؟ کسی حال میں بھی جو ہے وہ عورت نکاح نہیں کر، چاہے یہ آزاد ہو، چاہے عاقلہ ہو، چاہے بالغہ ہو، چاہے سیبہ ہو. باقی نہ جانتے ہو نا غیر شادی شدہ یعنی جس کا پہلے نکاح کبھی نہیں ہو، اس کا بکارہ زائل نہ ہو گیا. اور کیا ہوتا ہے سیبہ؟ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا بکارہ جو ہے یعنی انہوں نے پہلے شادی کیا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا بکارہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زائل ہو گیا ہو، یعنی وہ کیا ہوتا ہے؟ بکارت. اچھا، تو ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی. ان کی دلیل یہ ہے لا نکاح بولی. کیا؟ لا نکاح بولی.
تو اس حدیث وہ ایک دلیل یہ ہو گیا. دوسرا دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دلیل ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، کہ جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ پس اس کا نکاح جو ہے وہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اب باطل کہتے ہیں کل عدم کو، کیا کہا جاتا ہے؟ کل عدم کو کہا جاتا ہے. تو اس کی نزدیک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ کل عدم شمار ہوگا. تو یہ ان کی دلیل ہو گئے. ایک اور حدیث، ایک اور آیت قرآنی بھی ہے، وہ انکحوا الایام منکم، کہ اے ولی تم لوگ اپنی غیر شادی شدہ بچیوں کا نکاح کر لیا کرو. غیر شادی شدہ بچیوں کا یعنی غیر شادی شدہ باندیوں کا نکاح کر لیا. تو دیکھو وہ کہتے ہیں کہ وانکحوا یہاں پر مردوں کو خطاب ہے، اولیاء کو خطاب ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، خود اپنے نکاح نہیں کر سکتی. یہ تو ان لوگوں کا دلائل ہو گئے. احناف کہتے ہیں کہ عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے. کیا کر سکتی ہے؟ یہ آج کل جو ہے کس چیز کا یہ باغنے کا جو ہے وہ ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے حیلت ناجزہ میں جو ہے بہت زیادہ اچھی تفصیل ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں یعنی مجھے خطمی طور پر میں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اس میں جو ہے خود ہمارے دارالعلوم کراچی کا، اس طرح جامعہ بنوری ٹاؤن کا، جامعہ اشرفیہ کا، خود ہمارے مفتی شاہد عبائی صاحب کا، انہوں نے جو ہے ہمیں یہ یعنی اس میں اقوال جو ہے وہ مختلف ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس کے قول پر جو ہے فتویٰ دیا جائے. اسی وجہ سے تو مطلقاً یہ ہے کہ ہو اگر کفو یعنی جو آج کل جو ہے باغ کر شادی کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے جامعہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے یہ بات لکھا ہے کہ اگر اس عورت نے جو ہے کفو میں شادی کی یعنی اپنے ہم پلے میں شادی کی ہے، تو پھر تو اس کا جو ہے نکاح ہو جاتا ہے بغیر ولی کی اجازت کے. لیکن اگر انہوں نے جو ہے کفو میں شادی نہیں کی ہے تو پھر جو ہے عورت اس اولیاء کو جو ہے اولاد کی پیدا کرنے سے پہلے اس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار تو ہوگا، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نکاح سر سے منعقد ہی نہیں ہوگا. لیکن باقی جو دوسرے یعنی دوسرے کیا ہوتے ہیں دارالفتاء جو ہے، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ کفو میں اگر شادی کی تو پھر اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا. اور حیلت الناجزہ میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات ذکر کیا ہے، میں نے خود اس کا مطالعہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کفو میں انہوں نے یعنی شادی کی ہے بغیر ولی کی اجازت کے، تب تو نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن اگر بغیر ولی کی غیر کفو میں شادی کی ہو تو سر سے اس کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. اس کے بعد جتنے بھی تعلقات قائم کی ہو سارے ناجائز ہوگا. الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے. بہرحال یہ آج کل جو ہے زیادہ پیش آتی چیزیں جیسے میں نے بتا دیا. تو لیکن احناف کا جو کیا ہے، یہ تو میں نے آج کل کے معاشرے کی فتاوی بتا دیا نا. لیکن احناف کی جتنی بھی کتب ہے، کیا ہے جتنی بھی فقہ کی کتب ہے سوائے حلت الناجزہ، ان میں سب سے جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نکاح منعقد ہوتا ہے، وہ اپنی اجازت، وہ ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح ہو جائے گا. لیکن افضل نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے. یہ بے شرمی کی علامت ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے، ولی کی اجازت کے بغیر ایک عورت جو ہے وہ شادی کرتے ہیں. انہوں نے یہ بات لکھی ہے. دیکھو ہماری دلیل یہ ہے، قرآن میں جو ہے جہاں پر نکاح کی بات آ رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، جہاں پر نکاح کی بات آ رہی ہے وہاں پر جو ہے خطاب عورتوں کا ہے. کیا ہے؟ خطاب عورتوں کا ہے. کسی طرح جس میں این کہن ازواجہن، این کہن ازواجہن، کہ وہ نکاح کرے اپنے شوہروں کے ساتھ. کیا کرے؟ یعنی اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن، پس تم نہ رکو ان کو این کہنا کہ وہ نکاح کرے اپنے کسی سے اپنے شوہروں کے، دوبارہ اپنے شوہروں کے ساتھ جو ہے طلاق بائن تجدید نکاح کر لے. تو یہ جو ہے اس بات سے نہ رکو. تو دیکھو اس حدیث سے معلوم، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر خطاب عورتوں کا ہے. خطاب تب صحیح ہوگا نا جبکہ وہ اس کو اجازت دی جاتی تھی، وجہ سے ان کے نزدیک یہ ہے. اور دوسرا ہمارے حدیث کی بھی جو ہے کافی زیادہ دلائل ہے. ایک بتا دیتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الأيم احق بنفسها من وليها، الأيم احق بنفسها من وليها، کہ ایک عورت جو ہے، ایک شادی شدہ عورت جو ہے نا، ایک عورت جو ہے وہ اپنے نفس کا زیادہ حقدار ہوتے اس کی ولی سے، اس کی ولی سے زیادہ حقدار ہے. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، نکاح کرنا جائز ہے بغیر کے. تو دیکھو وَيَنَعْقِدُ، ہم اس کی حدیث کا جواب یہ رہتا ہے کہ یہ سارے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ یعنی کراہت پر محمول ہے. ہم
ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، بے شرمی کی علامت ہوتی ہے، یہ مذموم ہے، لیکن نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ خود ہمارے جو ہے ہمارے فقہا کے اندر بھی جو ہے اختلاف ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول یہ ہے کہ کفو میں کیا ہو تو منعقد ہو جائے گا، غیر کفو میں کیا تو پھر منعقد نہیں ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو ہے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، ایک قول جو ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اور آج جو ہے وہ دیکھا جائے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کیا ہے عند الاحناف جو ہے وہ جائز ہے۔ دیکھو وَيَنَعْقِدُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ، اور جائز ہے اور منعقد ہوتا ہے عورتوں کا نکاح، یعنی ایسے عورتوں کا نکاح الحرۃ جو کہ ہم کہتے ہیں کہ آزاد اور بالغہ کی نکاح منعقد ہو جائے گا، آزاد اور بالغہ کی اور عاقلہ کی، ورنہ اگر بچی ہو تو وہ خود بخود اپنا شادی کرے تو اس کا نکاح منعقد نہیں ہو ہمارے نزدیک پہ۔ وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِرِضَائِهَا وَإِن لَّمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، کہ ایک عورت کا نکاح جو ہے وہ یعنی ایسی عورت کا نکاح منعقد ہو جائے کہ الحرہ جو کہ آزاد، البالغہ جو کہ بالغ، العاقلہ جو کہ عقل مند، برضائے اس کی رضامندی کے ساتھ، وَإِن لَّمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، اگرچہ ان پر جو ہے اس کے ولی نے جو ہے اس نکاح کو منعقد نہ کیا۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ذکرن کانت او سیبن، چاہیے غیر شادی شدہ عورت ہو او سیبن یا شادی شدہ ہو، مطلب یہ کہ کنواری لڑکی ہو یا بیوہ ہو۔ وقال صاحبین فرماتے لا ينعقد الا باذن ولی، دیکھو میں نے بتا دیا نا کہ صاحبین کا بھی قول مختلف ہے، صاحبین کا قول جو ہے یہاں پر کس میں ثلاثہ کے مطابق آ رہا ہے۔ وقال، اور صاحبین فرماتے لا ينعقد کہ منعقد نہیں ہوتا الا باذن ولی، مگر ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا، وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے ورنہ موقوف ہی رہے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے ولایتی اجبار، کیا ہے دوسرا مسئلہ ہے ولایتی اجبار کا۔ ولایت اجبار یہ ہے کہ کون کون سے عورتوں کا یعنی ولی جو ہے کون کون سے عورتوں کا اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، کیا ہوتے ہے اس عورت کی رضامندی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے۔ تو دیکھو اس کے اصل میں اصول یہ ہے کہ احناف کے نزدیک ولایت اجبار جو ہے کیا ہوتا ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ کس چیز پر ہے، بلوغت پر ہے، کہ ولایت اجبار جو ہے غیر بالغہ پر ہوتی ہے اور ولایت اجبار بلوغہ پر نہیں ہوتی، یعنی اگر ایک عورت بالغہ ہو تو اس پر ولایت اجبار نہیں ہے، اگر ایک عورت جو ہے وہ غیر بالغہ ہو چاہے سیبہ ہو چاہے باکرہ، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، تب بھی جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ اس کو ولایت اجبار حاصل ہوگا۔ کیا ہوتا ہے ولایت یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ زبردستی کی جائے گی، جبکہ شوافی کے نزدیک ولایت اجبار کا دار و مدار کس چیز پر ہے، باکرہ پر ہے۔ کیا ہے باکرہ، کہ اگر ایک عورت باکرہ ہو، سمجھ آ گئی، کیا ہو باکرہ ہو، چاہے یہ بالغ ہو یا چاہے بالغہ نہ ہو، ہر صورت میں اس کا نکاح جو ہے اس کا ولی کر سکتا ہے۔ اور اگر ایک عورت جو ہے وہ سیبہ ہو چاہے بالغہ ہو یا نہیں بالغہ ہو تو اس کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیا ہوتا ہے نکاح ہو نہیں، یعنی اس کی حنفیہ کا دار و مدار جو ہے کس چیز ہے، ولایت اجبار کا دار و مدار صغر پر ہے، کس چیز پر، صغر پر ہے، جبکہ شوافی کا نزدیک ولایت اجبار کا دار و مدار کس چیز پر ہے، باکرہ پر ہے۔ کیا ہے شوافی کی دلیل یہ ہے، کیا ہے شوافی کی دلیل وہی ہے جو اوپر ہم نے ذکر کیا، دیکھو الائم احق بنفسها من ولیها، ایم وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایم کا مراد کیا ہے، یہاں پر جو ہے سیبہ ہے، کیا ہے سیبہ ہے، کہ یعنی سیبہ عورت جو ہے اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہوتا ہے، ایم سے مراد مطلب بیوہ، سمجھے بیوہ، تو اس حدیث میں جو ہے ایم کا لفظ استعمال کیا ہے، صغر اور کبر کا ذکر نہیں کیا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو ولایت اجبار کا دار و مدار کس چیز پر ہے، بکارت پر ہے۔ جبکہ احناف کیا ہے، احناف کی دلیل یہ ہے کہ ولا تنکح البکر حتی تستأذن، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی کیا گلے، عورتوں یعنی ایک باکرہ لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے مگر اس کی اجازت کے ساتھ، تو اس کی حدیث اس دلیل سے جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے یعنی سیبہ، جس طرح سیبہ کی نکاح بغیر اس کی رضامندی جائز نہیں ہے، اسی طرح جو ہے بغیر کس چیز کی، باکرہ کی بھی بغیر اجازت کی، اس کی رضامندی کا بغیر نکاح اس کا بھی جائز نہیں ہے۔ تو دیکھو
ولا یجوز اور جائز نہیں ہے لولی اجبار البکر البالغۃ العاقلۃ اور نہیں جائز ہے ولی کے لیے باکرہ بالغہ عاقلہ کو مجبور کرنا. سمجھے کیا کرنا؟ مجبور کرنا. آگے فرماتے ہیں کہ اب جو ہے یعنی ہمیں کسی طرح پتہ چلے گا کہ یہ عورت راضی ہے یا رضامند نہیں، یعنی یہ باقرہ راضی ہے یا راضی مند ہے. یعنی نکاح سے یعنی ایک عورت سے اس کے نکاح کے متعلق کیسے اجازت طلب کی جائے گی؟ تو کہتے ہیں کہ جب ولی اس سے اجازت طلب کر لے تو اگر وہ باقرہ ہو، کنواری لڑکی ہو، تو اگر وہ صرف جو ہے وہ کیا یعنی آہستہ آواز سے ہنسے، آہستہ کوئی کلکلا کر ہنسنا نہیں، کہا کر ہنسنا نہیں، کیونکہ یہ تو پھر مذاق کا استہزاء ہو گیا نا. اگر وہ جو ہے خاموشی جو ہے وہ صرف تبسم کرے، مسکرائے، یا خاموشی کے ساتھ جو ہے ہنسے، یا خاموشی کے ساتھ رو لے، بغیر آواز کے رو لے، یا صرف اور صرف خاموشی اختیار کرے، تو ان تمام صورتوں میں جو ہے اس کی یہ عمل جو ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ اجازت کے قائم مقام ہوں گے. لیکن اگر وہ جو ہے کیا کر لے یعنی بہت زور زور سے ہنسنے لگی، یا جو ہے بہت زیادہ زور زور سے چلانے لگی، رونے لگی، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ کیونکہ یہ کیا ہوتی ہے، ایک باقر عورت میں، ایک کنواری لڑکی میں جو حیا زیادہ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے حیا اس وجہ سے وہ صراحتاً جو ہے ہاں نہیں کہہ سکتی. تو اسی وجہ سے جو ہے علماء نے اس کی شرم اور حیا کا لحاظ بھی رکھا کہ اگر وہ خاموش ہو جائے، یا وہ ہنسی بغیر آواز کی، یا وہ روئی بغیر آواز کی، تو پھر جو ہے یہ بھی ہوگا. لیکن سیبہ جس کا پہلے شادی ہو چکی، دوسری جس کی شادی ہو رہی ہے، سیبہ یعنی بیوہ، تو اس کا اجازتاً صراحتاً ہاں کہنا جو ہے وہ ضروری ہوگا، کیونکہ اس میں جو ہے شرم جو ہے نکاح کی وجہ سے، پہلے نکاح کی وجہ سے اس کا شرم میں تھوڑی کمی، حیا میں کمی آئی تھی. اسی وجہ دیکھو وَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ، اور جب اجازت طلب کرے ولی اسے فسکت، پس وہ خاموش، او ضحکت، یا وہ ہنسے، او بکت، یا وہ روئے بغیر صوت، بغیر آواز کی، فذالک اذن منہ، تو یہ اس کی طرف سے جو ہے کیا ہو گیا؟ اجازت ہو کہ وَإِنْ ابت، لیکن اگر وہ انکار کرے صراحتاً، سمجھے، لم یزوجها، تو پھر اس کا نکاح نہ کرائے. وَإِذَا اسْتَأْذَنَ السَّيِّبَةُ، جب سیبہ سے اجازت طلب کی جائے، فَلَا بُدَّ مِن رِضَائِهَا بِالْقَوْلِ، تو اس کی رضامندی کہنے کے ساتھ ہوگا. اس کی رضامندی کسی سے؟ بالقول، قول کے ساتھ ہوگا. اب یہ مسئلہ پڑھتے ہیں، صحیح ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی بکارت زائل ہو گئی ہو، سمجھا کیا ہے بکارت؟ تو زائل ہو گئی، یعنی کبھی کبھار جو ہوتا ہے یہ بکارت کا پرد جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. کس چیز کے ساتھ ہو؟ کبھی کوئی بچے جو ہے وہ زیادہ کود پڑتے ہیں نا، یعنی چھلانگیں زیادہ لگاتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کی بکارت زائل ہو گئی. یا حیض کی وجہ سے جو ہے کثرت کسی کو جو ہے استحاضہ کا مسئلہ آتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے اس کی بکارت زائل ہو گئی. یا زخم کی وجہ سے، یا کوئی اور جو ہے یعنی جو طبی امراض کی وجہ سے اس کے بکارت زائل ہو گئے، تب جو ہے یہ تب بھی جو ہے نکاح کے حکم یعنی نکاح کے باب میں جو ہے یہ ابھی بھی باقرہ کہلائے گی. کیا ہوگی؟ باقرہ کہلائے گی. اس کا اس طرح خاموش ہونا، ہنسنا، یہ بھی جو ہے اجازت شمار ہوگا. لیکن اگر کسی کی بکارت جو ہے وہ زنا کی وجہ سے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، زنا کی وجہ سے زائل ہو گیا ہے، تو آیا وہ بھی باقرہ کے حکم میں ہوگا؟ یعنی اس کا اذن جو ہے وہ صرف خاموش ہوگا، یا صراحتاً سیبہ کی طرح اس کا ہاں کہنا پڑے گا؟ تو اس کے بارے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ابھی بھی باقرہ شمار ہوگی، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ابھی سیبہ کے حکم میں داخل ہو گئی. اب اس کا صرف وہ سکوت یا ہنسنا جو ہے یہ کیا ہوگی؟ یہ رضامندی شمار نہیں ہوگی، بلکہ صراحتاً اس کو ہاں کہنا پڑے گا. دیکھو وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا، اور جب زائل ہو جائے اس کی بکارت، بِوَسْبَةٍ زیادہ کودنے کی وجہ سے، او حیضۃ یا کثرت حیض کی وجہ سے، او جراحۃ یا زخم کی وجہ سے، او تعنیس یا مدت تک بیتی رہنے، یعنی جس کی عمر جو ہے وہ کافی زیادہ لمبی ہو گئی نا، یعنی ابھی تک وہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، 35 سال، 40 سال، 45 سال، اس طرح جو ہے ہو جائے، تو
तानीसन ज़्यादा किस चीज़ के बेटी रहने की वजह से फ़हिया फ़ी हुक्मिल अबकारी, तब भी ये जो है बकारा के हुक्म है। फ़इन ज़ालत बकारता, लेकिन अगर उसकी बकारा ज़ाल हो गई भी ज़िना की वजह से फ़हिया कज़ालिका, तब भी इंद अबी हनीफ़ा तरह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक ये भी किस चीज़ की तरह होगा, ये अभी भी बाकिरा की तरह होगी। वक़ाला रहमहुमुल्लाह, और साहिबैन फरमाते हैं हिय फ़ी हुक्म सैय्यिब, किस चीज़ की तरह होगा, फ़ी हुक्म सैय्यिबे, ये कि यानी ये हुक्म किस चीज़ की हुक्म में होगा, अब ये सैय्यिबा होगी, क्या होगी, सैय्यिबा होगी। अच्छा ये कल पे इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, ये थोड़ा-सा अभी जो है वो पढ़ लेते हैं, तैसीरुल मंतिक पढ़ लेते हैं। तो देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तैसीरुल मंतिक आप लोग निकालें। देखो सबक नंबर यज़दहम, क्या यज़दहम यानी 11वीं सबक, और जिन्स और फसल। जिन्स आप लोगों ने पढ़ लिया है कि जिन्स वो कुल्ली जाती हो, जो ऐसी जुजियात पर जो बोली जाए कि जिनकी हकीकत अलग अलग हो, और फसल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि ऐसी जुजियात पर बोली जाए कि उनकी हकीकत तो अलग हो लेकिन दूसरी हकीकतों से मुमताज करो। अब जिन्स की भी अपनी किस्में है, जिन्स की भी अपनी किस्में है और फसल की भी अपनी किस्में है। जिन्स की दो किस्में है, जिन्स से करीब, जिन्स से बाइद। जिन्स से करीब किसी माहियत की वो जिन्स है, यानी किसी हकीकत की वो जिन्स है कि उसके जुजियात में से जिन दो जुज की या ज्यादा से सवाल किया जाए तो जवाब में वही जिन्स वाक़ होगा। यानी दो चीजें हैं, दो जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जिन्स से है। मिसाल के तौर पर जानवर एक अलग सा जिन्स है ना, इंसान अलग सा जिन्स है, लेकिन अगर दोनों के बारे में जो है ऐसे सवाल किया जाए कि इन दोनों में जो है एक ही क्या होता है, अगर यही सवाल अलग अलग किया जाए तब भी यही जो है वो आता हो, यही जवाब आएगा। अगर दोनों को इकट्ठे करके इसके बारे में सवाल हो जाए तब भी जो है ये क्या होता है, यही जवाब आएगा। तो इसको कहते हैं जिन्स से करीब। क्या कहते हैं, जिन्स से करीब। तो जवाब में वही जिन्स वाक़ हो। देखो कि जिन दो जुज की या ज्यादा से सवाल किया जाए तो जवाब में वही जिन्स वाक़ हो। जैसे हैवान इंसान की जिन्स से करीब है, हैवान लफ्ज जो है वो इंसान की जिन्स से करीब है, कि हैवान के अफराद में से जिन दो या जो ज्यादा से सवाल करे तो जवाब में हैवान ही होगा। हैवान के अफराद कौन कौन है, एक इंसान भी है, एक बकर भी है, एक गनम भी है, सही है। अब अगर मैं कहूँ माँ हुवल ना अल इंसान वल बकर वल गनम माहुम, कि इंसान और गाय और बकरी क्या चीज है। तो आप लोग हमें क्या करेंगे, जवाब देंगे ना कि वो हैवान ही है, हैवान हो गए है। तो ये हैवान जो है ये इंसान के लिए जिनसे करीब है, इस तरह बकर और गनम के लिए भी इंसान क्या है, करीब है। और हैवान जो है और ये इंसान का जो है वो ज्यादा करीब होता है, समझ रहे, यानी दूर का वास्ता नहीं होता, बल्कि इंसान ये हैवान नातिक हो, तो हैवान का जो है इंसान के साथ जो है वास्ता ज्यादा पड़ता होता है। लेकिन अगर वो दूर का वास्ता हो, समझ आते हो, तो यानी थोड़ा करीब का नहीं बल्कि दूर का वास्ता हो, दूर का रिलेशन हो, तो फिर इसको कहते हैं जिनसे बाइद। किसी माहियत की वो जिन्स कि इसके अफराद में से जिन दो या ज्यादा से सवाल किया जाए तो जवाब में उसी जिन्स का आना जरूरी है, कभी वो जवाब में आए कभी दूसरा जिन्स। यानी अगर किसी यानी दो या दो से ज्यादा अफराद हो, अगर इन अफरादों का इन हकीकतों का अलग अलग सवाल किया जाए तो जवाब अलग आता है, लेकिन अगर दोनों का इकट्ठे सवाल किया जाए तो जवाब मुख्तलिफ आता है। देखो पहले में अगर अलग अलग किया जाए तब भी वही सवाल जवाब आता था, अगर सबका इकट्ठी किया जाए तब भी जवाब एक ही आता है। लेकिन दूसरे जिनसे बाइन में कि अगर इन हकीकतों से अलग अलग सवाल किया जाए तो जवाब में क्या होता है, अलग आएगा। लेकिन अगर इकट्ठे सवाल किया जाए तो जवाब भी अलग आएगा। जैसे मैं कह लेती हूँ कि हो इंसान और बकर क्या है, तो आप मुझे जवाब दे लेते हो कि वो हैवान है। लेकिन अगर मैं सवाल के लिए कर लेती हूँ कि हो दरख्त, बकर, गनम, इंसान क्या है, तो आप मुझे कह रहे हो कि जिस्म नामी यानी बढ़ने वाला जिस्म। तो देखो फर्क आ गया है कि नहीं। पहले में हमने जो है हैवान, इंसान, बकर, गनम, इंसान के बारे में सवाल किया तो आपने वही हैवान जवाब दिया। अगर इंसान के बारे में जवाब कहूँ तब भी जो है आपको हैवान ही जवाब आएगा। लेकिन अगर इसके बारे में मैं आपको कहूँ कि हो इंसान, बकर, गनम क्या है, तो आप कहते हो कि हैवान है। जब मैं कह रही हूँ कि इंसान, फरस, शजर क्या
کیا ہے تو آپ کہہ رہے تھے اس کی جسم نامی. تو یہ جو ہے یعنی جب جوابات تبدیل ہوتے ہیں سوالات میں زیادہ جزیات کی وجہ سے تو اس کو کہتے ہیں جنس بعید. کیا کہتے ہیں؟ جنس بعید کہا جائے. کسی ماہیت کی وہ جنس کے اس کے افراد میں سے جن دو یا زیادہ سے سوال کیا جائے تو جواب میں اسی جنس کا کیا اسی جنس کا آنا ضروری نہیں. کبھی وہ جواب میں آئے کبھی دوسرے. جیسے جسم نامی انسان کی جنس بعید ہے. اگر انسان اور فرد اور درخت کے بارے میں سوال کرے تو جواب میں کیا آئے گا؟ جسم نامی یعنی بڑھنے والا جسم. کیونکہ درخت بھی تو کیا آتا ہے جسم بڑھتا ہے نا وہ تو لیکن حیوان نہیں آ سکتا کیونکہ شجرہ یعنی درخت تو حیوان نہیں ہے نا وہ تو سانس نہیں رہتی اسی وجہ سے. اور اگر صرف انسان اور فرد سے سوال کرے تو جواب میں حیوان آئے گا. کیا آئے گا؟ حیوان ہے. جسم نامی نہ ہوگا. فصل کا بھی وہی حکم ہے یعنی صرف وہ فصل جو ہے وہ تو دوسری چیزوں سے ممتاز کرتے ہیں نا. تو فصل میں بھی فصل قریب فصل بعید ہے. دیکھو فصل قریب کسی ماہیت کا وہ فصل کہ جنس قریب میں جو جزیات اس ماہیت کی شریک ہے وہ فصل ان جزیات سے اس ماہیت کو جدا کرے. دیکھو یعنی جنس قریب میں جو افراد سوال میں مشترک ہے کیا ہے جو افراد سوال میں مشترک ہے تو ایسے جوابات تو ان افراد کو فصل قریب میں جدا کر دیتا ہے. فصل قریب میں جدا کر دیکھو تو وہ فصل ان جزیات سے اس ماہیت کو جدا کر. جیسے انسان بقر غنم حمار فرض. دیکھو حیوان ہونے میں سب شریک ہے اور حیوان انسان کی جنس سے قریب ہے. لیکن ناطق جب ہم کہہ لیتے ہیں تو انسان جو ہے اس کی جنس سے قریب یعنی بقر غنم وغیرہ سے جدا کر دیا ہے. تو ناطق جو ہے یہ انسان کے لیے فصل قریب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ فصل قریب ہو گیا. دیکھو یہ تو زیادہ آسان ہے. کسی ماہیت کا وہ فصل ہے کہ جنس قریب میں جو جزیات اس ماہیت کی شریک ہو وہ فصل ان جزیات سے اس ماہیت کو جدا کرے. انسان بقر اور غنم یہ دیکھو یہ تو حیوان میں شریک تھا نا. لیکن جب ہم انسان ان بقر اور غنم حمار فرد سے جدا کرنا چاہے تو ان کے لیے ہم ناطق کا لفظ آئیں کیونکہ یہ بقر غنم جو ہے وہ بولنے والے حیوان نہیں ہے انسان بولتا ہے. فصل بعید کسی ماہیت کا وہ فصل کی جنس بعید میں کہ جنس بعید میں جو افراد شریک ہو تو اس کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا کہ وہ ان جزیات سے ان حقیقتوں سے الگ کر دے. کسی ماہیت کو فصل کی جنس بعید میں جو جزیات اس ماہیت کی شریک ہو فصل ان جزیات اس ماہیت کو علیحدہ کرے اور جن سے قریب میں جو شریک ہو ان سے جدا نہ کرے. جیسے حساس یعنی کیا کرنا؟ عقل والا. انسان کا فصل بعید ہے کہ جسم نامی میں جو انسان کی شریک ہے ان سے حساس تمیز کرتے ہیں اور حیوان میں جو شریک ہے ان سے جدا نہیں کرتے. کیونکہ حساس جو ہے عقل والا نہیں یہ شعور والا یعنی احساس کرنے والے محسوس کرنے والا. تو اب جب ہم جسم نامی جو ہے وہ انسان کی کیا ہے جسم نامی میں جو ہے یہ بقر غنم شجر یہ سب جو ہے اس کے اندر شریک تھے. لیکن جب ہم حساس کہہ لیتے ہیں تو شجرہ تو کیا شجرہ میں جو ہے وہ اس کو کیا کر لیتے ہیں شجرہ سے اس کو ممتاز کر دیتا ہے. کیا ہے لیکن جانوروں سے انسان کو ممتاز نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ تو جنسی کس چیز میں شامل تھا؟ جنسی قریب میں شامل تھا نا. بلکہ کیونکہ جانور بھی حساس ہو سکتے ہیں. کیا ہوتا ہے یعنی محسوس کرنے والا جو ہے ہو سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے یعنی فصل بعید میں جو ہے فصل بعید جو ہے وہ جنسی بعید سے تو الگ کر سکتے ہیں کسی چیز کو. لیکن کیا ہوتا ہے جن سے یعنی لیکن جن سے قریب سے جو ہے اس کو الگ نہیں کر سکتے. سوالات آپ لوگ دیکھ لیں باقی جو انشاءاللہ کل میں حل کر لوں گی. باقی اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھے ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. جی کوئی سوال ہو؟ سوال ہے؟ ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.